الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھیں گے۔ پہلی حدیث اور دوسری حدیث دونوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ لائیے پہلے عربی میں حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے معنی پر بات کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني صائم متفق علیہ۔ وعنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے صوم کا دن ہو، صوم یا صیام یہ رمضان کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کی خاطر، کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑ کر، اس کا نام صوم یا صیام ہے، جسے فارسی اور اردو میں روزہ سے تعبیر کیا کرتے ہیں، تو اس عبادت کا نام عربی میں صوم یا صیام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے صوم کا دن ہو فلا یرفث ولا یسخب، تو وہ 2 چیزوں سے پرہیز کرے، ایک تو رفث اور دوسرے سخب۔ کیا معنی ہوتا ہے رفث کا؟ فلا یرفث، تو رفث نہ کرے۔ رفث سے حج میں بھی منع کیا گیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کی حالت میں رفث نہیں ہے، جدال نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، اور یہاں صوم کی حالت میں بھی رفث سے روکا گیا ہے۔ رات میں رفث کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ رفث کو حلال کیا گیا۔ تو یہ رفث کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں الجماع و مقدمات، کہ جمع اور جمع سے پہلے کے اعمال، ہم بستری عورت کے ساتھ اور اس سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے، جس میں اس کے لیے گویا مقدمہ اور پیشگی تیاری جو ہوتی ہے، تو وہ سب چیزیں صوم کی حالت میں حرام ہیں۔ اس کو اردو میں عام طور پر بیہودہ گوئی اور فحش گوئی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ فلا یرفث، تو جب کسی کے صوم کا دن ہو تو وہ شخص بیہودہ گوئی نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، ایسی باتیں نہ کہے جو شہوانی اور خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں، خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں، شہوت کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے روکا گیا۔ تو دوسری، تو یہ عام طور پہ قولی چیزیں ہوتی ہیں۔ ولا یسخب، اور شور ہنگامہ نہ کرے، جہالت کا عمل نہ کرے، یعنی عام طور پر جیسے کچھ لوگ چیخنے لگتے ہیں، چنگھاڑنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے پر زیادتی ظلم کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو سخب کے معنی ہوتا ہے شور مچانا، ہنگامہ کرنا، چیخنا چلانا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں 2 حیوانی صفات سے روکا گیا ہے۔ ایک تو شہوت، خواہشات کے پیچھے بھاگنا، جو کہ ایک جو ہے شہوانی اور خواہش کی بہت سارے جانوروں کی صفات میں سے ہے، کہ کیسے کتے کیسے کتیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں خواہش کے ناطے۔ تو ایک شہوانی اور خواہش کی صفت سے روکا گیا، اور ایک درندگی کی صفت، سخب نہ کرے، شور نہ کرے، تو یہ درندگی کی صفت سے روکا گیا، کہ جیسے درندے ایک چیر پھاڑ کھاتے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچے۔ تو صوم میں کھانے پینے سے تو روکا گیا ہے، یعنی کچھ حسی چیزوں سے روکا گیا اور کچھ معنوی چیزوں سے روکا گیا۔ تو جو شخص حسی چیزوں سے بچ کر اور معنوی گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ کر اپنے صوم کو کامل و مکمل کر لے، تو پھر وہ صوم کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔
کیونکہ صوم کی فرضیت کا مقصد ہی تقوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہے مقصد کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، بچنے کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ مقصد ہے۔ تو اسی مقصد سے کچھ ظاہری اور محسوس چیزوں سے روکا گیا، کھانا پینے اور جماع سے، اور معنوی صفات سے خواہش پرستی اور ظلم و زیادتی اور سرکشی سے روکا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، پھر اگر اس سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے، سَابَّهُ گالی گلوچ یہ کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے، تو زبانی برائیوں سے روکا گیا کہ زبان سے کسی طرح کی بری حرکت نہ کی جائے، کوئی قول زبان سے اس طرح نہ ادا کیا جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، او قاتلہ یا کوئی لڑائی کرے، تو لڑائی گویا یہ جسمانی حرکات سے، اعضاء کے ذریعے سے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے لڑائی اور قتال ہوتا ہے، تو نہ ہی اپنی زبان کا غلط استعمال کرے اور نہ ہی اپنے جسمانی اعضاء کا غلط استعمال کرے، سب کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے صوم کی حالت میں، یہ صوم کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صوم رکھنے والے سے گالی گلوچ کرے زبانی طور پر یا ہاتھ پیر کے ذریعے لڑائی کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میں تو صوم کی حالت میں ہوں، میں تو روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے جو صوم رکھنے والے کو گالی گلوچ بک رہا ہے یا اس سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کمزور بندہ ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اس لیے اپنے زبان کو روکے ہوئے ہے اور اپنے ہاتھ پیر کو روکے ہوئے ہے، نہیں تو اس کی زبان بھی چل سکتی ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر میں بھی قوت ہے، وہ پوری طرح بدلہ لے سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، نہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، تو کہے اپنے آپ کو بھی یاد دلا لے انی صائم، میں تو صوم کی حالت میں ہوں، اور حالت صوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے اعضاء کی حفاظت کا مجھے حکم دیا ہے۔ اعضاء کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور ہاتھ پیر کی حفاظت، ساری کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو معنوی اور حسی ہر طرح سے میرا صوم ہے، میرا روزہ ہر طرح ہے، معنوی بھی اور حسی بھی، خود کو بھی یاد دلا لے اور سامنے والے کو بھی یاد دلا دے کہ اگر وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اگر وہ بھی ایمان رکھتا ہے تو سن لے کہ صوم کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہے اور اس سے باز آ جائے اور انہیں چھوڑ دے۔ تو یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے اور اس میں صوم کا مقصد بتایا گیا اور صوم کی حالت میں کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اپنی زبان کی کیسے حفاظت کرنی ہے اور اپنے اعضاء کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، صحیح بخاری کی حدیث کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹ اور باطل سے بچانے کے لیے ہی تو یہ اسلام آیا ہے، تو زبان سے نہ ہی جھوٹ اور غلط بات کہے اور نہ ہی اپنی حرکات سے اور عمل سے کوئی غلط کام کرے، اور بعض روایت میں والجہل اور جہالت کا کام نہ کرے۔ جہالت اور نادانی علماء نے اس کے ظلم اور زیادتی معنی بیان کیا ہے کہ کسی دوسرے کا حق نہ چھینے، حق نہ مارے، اس کے حق پر تجاوز نہ کرے، سرکشی نہ کرے، بغی و عدوان نہ کرے، یہ ساری چیزیں جہالت کی ہیں کہ اپنا حق اور دوسرے کا حق نہ سمجھے اور نہ اپنا دوسرے کا حق ادا کرے بلکہ دوسرے کا حق مارنے کی کوشش میں ہو، تو اس کو جہالت، نادانی اور سفاہت اور حماقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے،
یہاں جو کہا گیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا صوم کا اصلی مقصد یاد رکھیں. آپ نے کھانا چھوڑ رکھا اللہ کے لیے، آپ نے پینا چھوڑا ہے اللہ کے لیے، تو آپ مقصد یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ کھانا پینا آپ سے کیوں چھوڑایا ہے، اس مقصد کی تکمیل کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کھانا چھوڑ دے رہے ہیں، آپ پینا چھوڑ دے رہے ہیں، اسی طرح سے آپ برے اخلاق کو چھوڑ دیجئے، اسی طرح سے آپ بد زبانی کو، بد اخلاقی کو، حدود سے تجاوز کو، اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کو اور سرکشی کو، ان چیزوں کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ صوم کا حکم دے کے آپ سے کیا چاہتا ہے، صوم کی عبادت کا تقاضا کیا ہے، وہ یاد دلایا جا رہا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم جو کچھ کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہی لوٹ کے ملنے والا ہے، اور ہم جو کچھ کریں گے اس کا نقصان ہمارے اوپر ہی آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، سب سے بے نیاز ہے اور قابل حمد ہے، ہر حالت میں قابل حمد ہے، اور اس کے خزانوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے یہاں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص کسی انداز میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے کمال، جمال اور جلال سے متصف ہے، اور وہی اکیلا لائق عبادت ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو حدیث جو صوم کی حالت میں ہمیں ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو اور اپنے اعضاء کو بھی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور صرف صوم کی حالت ہی میں نہیں بلکہ تمام سال، پورے سال برائیوں سے، فسق و فجور سے ہمیں بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے. البتہ رمضان کے ان پاکیزہ دنوں میں اور صوم کی پاکیزہ عبادت کرتے ہوئے اس کا خصوصی خیال کرنا چاہیے کہ ہم بد زبانی سے، لغویات سے اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.